الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں، یعنی ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں کہیے کہ پیارے سے تارے، پیارے سے ستاروں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جن میں سے ایک تارے کا ذکر پاک کریں گے، جن کو انتہائی ادب کے ساتھ دنیا حضرت عتبہ بن غزوان مازنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یعنی ناظرین، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین غلام، السابقون الاولون کے بزم نشین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن، میدان جہاد کے انتہائی نڈر اور انتہائی بہادر ترین سپاہی، بصرہ شہر کی بنیاد رکھنے والے اور شہر بصرہ کے انتہائی متقی اور پرہیزگار گورنر، جو ابتدائے زمانے میں ناظرین اسلام قبول کرنے سے لے کر دور فاروقی تک اسلام پر فدائیت کی اعلیٰ ترین تصویر بنے رہے۔ یعنی یوں کہیے کہ دام درم قدم سخن، ہر طرح سے اپنے آپ کو اسلام پر فدا کر کے رکھا، جو ابتدائے اسلام سے لے کے ناظرین بے انتہا ستائے گئے، جو دیگر مسلمانوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ پاک پر مجبور کیے گئے، جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر لمحے تیار رہا کرتے تھے۔ یعنی 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ ناظرین آپ جانتے ہیں شروع ہوا، تو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس غزوے اور مہم میں سرفروشی کی تمنا لیے اترتے تھے، جس میں خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے تھے۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں کوئی شرف ایسا نہ تھا جو انہیں حاصل نہ ہوا ہو۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے تیغزن اور کامل الفن تیر انداز تھے، انتہائی بہادر، انتہائی نڈر قسم کے مجاہد تھے۔ میدان جہاد میں اس طرح سے اترتے تھے کہ دشمنوں کو باقاعدہ لرزا دیا کرتے تھے۔ یعنی بدر کے بعد احد میں، خندق میں، ذی قرد میں، خیبر میں، حنین میں، طائف کے مارکوں میں ان کی بے خطا تیر اندازی نے دشمنوں کے سینوں کو باقاعدہ چھید دیا تھا۔ یعنی حدیبیہ میں ناظرین وہ ان 1400 سرفروشان اسلام کے ساتھ شامل تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جنہوں نے اس طرح سے بیعت کی کہ جینا بھی سرکار علیہ السلام آپ کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آپ کے قدمین شریفین پر ہے۔ یعنی بارگاہ الہی سے ان کو وہ پریولیج، وہ مقام ملا صاحب، جو رہتی دنیا تک انتہائی ایک چمکتا ہوا اور انتہائی دمکتا ہوا جو حوالہ ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ہے، 8 ہجری میں وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ بھی شامل تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تشریف لاتے ہیں اور فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ ناظرین غزوہ تبوک جیسے سخت ترین غزوے میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کے تحت مکمل طور پر شامل ہوئے۔ یوں کہیے کہ ابتدائے قبول اسلام سے لے کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدائیت کی اعلیٰ ترین تصویر بنے رہے، بلکہ یہ رنگ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد بھی اسی طرح سے قائم رہا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ناظرین جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ منتخب فرما کر عب اللہ کی مہم پر روانہ کیا، تو بالآخر ایک خون ریز مارکے میں مسلمانوں نے ایرانیوں کے سارے قصبل نکال دیے اور وہ اپنے سینکڑوں آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور شہر کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہلکا پھلکا سا سامان لے کے جو ان کے ساتھ چلے تھے، اس موقع پہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اللہ کا ہزارہ شکر ہے کہ اس نے عباللہ ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ مقام عمان، بحرین، فارس، ہند اور چین سے آنے والوں کے لیے یعنی ان کے جہازوں کے لیے باقاعدہ لنگرگاہ کے طور پر ہے، اور ہم نے مال غنیمت میں بہت کچھ حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آس پاس کے علاقوں کی فتوحات کا تسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ عباللہ اور دجلہ کے تمام ساحلی علاقے اسلام کے زیر تسلط آ گئے۔ ناظرین کرام، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ جو 30,000 نفوس پر باقاعدہ حکمران بنے، فوج اور خزانے کے مکمل طور پر مالک بنے، لیکن دنیا سے بے رغبتی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ چند درہم کے موٹے کپڑے اپنے اوپر جو ہے وہ اپنا پہنا کرتے تھے، اس میں ملبوس رہا کرتے تھے، اور بیت المال کا ایک پیسہ بھی اپنے ذاتی تصرف میں لانا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ وہ الفقر و فخری کا مکمل طور پہ مزاق تھے، اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت نے ان کو ایک مثالی مسلمان اور مثالی حکمران بنا دیا تھا۔ یہ وہ ہستی تھے ناظرین جنہوں نے بصرہ شہر کی بنیاد رکھنے کے بعد جب ایک گورنر کی حیثیت سے بصرہ کی جامع مسجد میں پہلا خطبہ دیا اور پہلا اجتماع سے خطاب کیا، تو وہ خطبہ کیا تھا ناظرین؟ بلکہ ایک پاک باز اور شب زندہ دار مسلمان حکمران کا اپنے رب سے ڈر اور خوف پر مبنی ایک انتہائی روشن ترین منشور تھا کہ ایک طرف تو اس میں اس بات پر ناز تھا کہ ہم اللہ کے بندے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، دوسرا دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی تیاری کے ساتھ اس بات کا اقرار تھا کہ ہم کچھ نہ تھے، ہمیں جو بھی عزت ملی دین اسلام ہی کی بدولت ملی۔ لہذا ناظرین اسی بار کے پیش نظر ایک حکمران کیسا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہو، وہ کتنا جواب دہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے ایک گورنر کی حیثیت سے مسجد کے ممبر پر اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ آج کے دور کے حکمرانوں کے لیے خدا کی قسم ایک انمول اور انتہائی روشن ترین راستہ ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بنیادی طور پہ اور جن حالات میں ظاہر آپ ایمان لائے اور جو مصیبتیں آپ نے خاص طور پہ برداشت کی، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم اپنی زبان پر ان نفوس قدسیہ کے بابرکت اور رحمتوں سے لبریز نام لائیں جنہیں السابقون الاولون، یہ صرف ایک کلمہ نہیں السابقون الاولون، بلکہ اس کے اندر یہ جو حقیقت پوشیدہ ہے کہ ان کو پروردگار عالمین نے اپنی رضا کے تمغوں سے نوازا ہے۔ واہ! اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہیں قیامت تک کے لیے امت کو ایک نمونہ عطا کر دیا گیا، اور یہ اعلان ہوا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ قیامت تک جو شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان نفوس قدسیہ کی طرح میں نے اس شہادت گہے الفت میں قدم رکھا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم سیدنا حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں آج کے حالات کے اس تناظر میں بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ آپ کا تعارف کے طور پر مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، آپ کا قبیلہ مازن بنو قیس اعلان کی ایک شاخ ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا حسب نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ آپ غزوان کے بیٹے ہیں، غزوان جابر کے بیٹے ہیں، جابر وہب کے بیٹے ہیں، وہب نصیب کے بیٹے ہیں، وہ زید کے بیٹے ہیں، وہ مالک کے بیٹے ہیں، وہ حارث کے بیٹے ہیں، وہ مازن کے بیٹے ہیں۔ اوکے، یعنی مازنی آپ اس وجہ سے کہلاتے ہیں؟ مازن اس طرح سے کہلاتے ہیں۔ اور اگر مازن سے آگے چلیں تو وہ منصور کے بیٹے ہیں، اور منصور اکرمہ کے، وہ خصفہ کے، اور خصفہ بیٹے ہیں قیس کے، اور قیس بیٹے ہیں اعلان کے۔ اوکے، وہاں تک پھر علماء نے لکھا کہ 18ویں پشت میں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مدر پر مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا واہ واہ واہ۔ اب یہ
مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہیں ٹھیک ہے کہ اتنے میں فاران کی چوٹیوں سے واہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیفہ لے کر آتے ہیں کہ جس میں بنی نوع انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ اللہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کی طرف آؤ۔ یہ تم نے اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے ناپاک کر کے کیا حرکتیں کر رکھی ہیں۔ اس اعلان نے پورے جزیرہ عرب میں جو ایک زوردار کھڑاک پیدا کیا، ٹھیک، اور اس کے نتیجے میں جو مخالفین اسلام تھے انہوں نے جو رویے اختیار کیے ان کو دیکھ کر انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی کہ یہ انسان نما درندے انسانیت کے کس قدر مخالف ہیں۔ یقیناً۔ تو ایسے میں جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت و موعظت کے ساتھ لوگوں کے قلوب و اذہان پر دستک دینا شروع کی، ان کو ایمان کی طرف، حقیقت کی طرف، انسانیت کی طرف، شرف کی طرف، عزت کی طرف، وقار کی طرف، انسانیت کی بھلائی کی طرف دعوت دی، تو ایک زوردار طوفان بپا ہوا۔ اور ایسے طوفان میں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے فطرت سلیمہ سے نوازا تھا، جن کی طبیعتوں میں حق کو پہچاننے کی توفیق تھی، جو یہ چاہتے تھے کہ ہم اس زمین پر چلتے پھرتے دوسری تمام مخلوق سے کس طرح ممتاز ہیں، کیونکہ رب کا اعلان تو یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان میں نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، اور کائنات کی ہر شے جو کچھ زمین میں ہے وہ میں نے تیری خاطر پیدا کیا ہے، تجھے ان میں سے کسی کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے جو میری شان کے لائق ہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب اس اعلان نے وہاں جو کیفیت پیدا کی اس میں ایمان قبول کرنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا، مشکل تھا، اپنے آپ کو آگ کے الاؤ میں ڈالنے کے مترادف تھا، لیکن اس کے باوجود فطرت سلیمہ کے مالک سیدنا حضرت عتبہ بن غزوان یہ جانتے ہوئے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کے ساتھ اس سرزمین پر کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے جب حق کو جان لیا تو پھر یہ ایک ایمانی لذت ایسی ہے کہ جب یہ دل میں بس جاتی ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ اور 30 برس میرا خیال عمر تھی، عمر آپ کی 30 برس تھی، اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے کیسے وابستہ ہوئے کہ اس والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہی دل و جان سے اپنی تمام تر عملی، فکری، ذہنی قوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے لیے وقف کر کے دائرہ اسلام میں آ گئے۔ بالکل۔ اچھا مجھے ذرا سا موقع دیجئے، میں چاہتا ہوں اسی کنٹینیوٹی میں آپ کی بات کا تسلسل قائم رہے، اور خاص طور پہ آپ کو جو ذات الہجرتین کہا جاتا ہے اور جس طرح سے آپ نے مدینہ پاک کی ہجرت فرمائی اور جو کچھ بھی ہوا معاملہ اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ذرا مفتی صاحب آئیے تھوڑا سا شجاعت و بہادری کا ذرا قصہ آپ کو سنائیے، خاص طور پہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے اس وقت سے لے کے، یعنی ایک تو وہ صحبتیں تھیں نا جو کہ مکہ پاک میں آپ نے برداشت کی، اور ابھی اس کا ذکر ہم کنٹینیوٹی میں کریں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ پورشن ذرا پروفیسر صاحب سے ہم سنیں کہ وہ ہجرتوں کا معاملہ کیا رہا، لیکن جب آپ مدینہ پاک میں آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پردے تک جو آپ کو ہم رکابی کا شرف ملا، اور جس طرح اپنے شجاعت کے، بہادری کے جو پرچم بلند کیے، یعنی وہ بھی اٹ سیلف جو ہے، اچھا پھر وہ بھی آگے جا کے موضوع ہے کہ پھر خلفاء راشدین کے دور میں آپ کا کیا کردار رہا، لیکن یہاں ذرا بتائیے کہ جو کردار آپ کا رہا وہ کیا رہا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، حضرت عتبہ بن غزوان مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس جماعت کے فرد ہیں جس کو رب کائنات جل جلالہ والسابقون الاولون سے بیان فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، سارے ظلم انہوں نے برداشت کیے، ٹھیک ہے، اور مشرکین مکہ کی تکلیفوں کو برداشت کر کے جب میدان جہاد میں اترے نا تو اپنی پوری قوت کا اظہار کیا، اور اس وقت اپنی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جب مسلمان صرف 313 تھے۔ اوکے۔ اور 3 چیزیں اس میں بڑی قابل غور ہیں، ایک ہے سریہ،
ایک ہے جہاد اور ایک ہے غزوہ. اس کی تعریف ہمارے ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے. سریہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے بھیجا. بالکل ٹھیک. اور سب سے پہلا سریہ عبداللہ بن جیش ہے. اوکے. اس میں سرکار علیہ السلام بنفس نفیس تشریف فرما نہیں شریک ہوا. ہاں لیکن ان کی نگاہ تھی اس میں. اس میں یہ حضرت عتبہ بن غزوان مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. اس میں بھی شریک تھے. اچھا پہلے سریہ. اوکے. پھر اس کے بعد بدر میں گئے. اب آ گیا جہاد. اور جہاد بھی وہ ہے جس کو ہم غزوہ کہتے ہیں, جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے. اور پہلا تینوں کی تعریف میں ذرا کلیئرٹی ہونی چاہیے. سریہ جو گیا لڑائی نہیں ہوئی, واپس آ گیا. جہاد وہ دستہ جو گیا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے لیکن لڑائی ہوئی. اور غزوہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے. اوکے. جب یہ تینوں چیزیں سامنے ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا نام سے کہ کون سی شے کیا ہے. تو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سریہ میں گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام کا جو سب سے پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر, اس میں انہوں نے شرکت کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نظام کو نافذ کیے ہوئے معاملات کے سامنے اپنی تلوار کے ساتھ جو طاقت اور قوت کا اظہار کیا. تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سند ملی وہ ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کیا؟ بدر والوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. آپ نے فرمایا اس کے بعد تم جو بھی چاہو کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخریج فرمائی. یہ بہت بڑی سند ہے کہ آپ نے ان کے ایمان کی ضمانت دے دی کہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی وہ اس کیفیت والے. پھر احد میں بھی شریک ہوئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس غزوہ میں شرکت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب رہے اور وہاں بھی اپنی طاقت اور قوت کے اور بہادری کے جوہر دکھائے. اور جنید بھائی اس میں سب سے بڑی بات جو مجاہدین کی نظر آتی ہے نا وہ یہ کہ مجاہد کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا, مجھے جان کا خطرہ ہے. مجاہد تو جاتا ہی اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر اپنی جان کو قربان کر سکے. میں ان غزوات کے نام بتانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے شرکت کی ہے. بدر کے بعد احد میں گئے, احد کے بعد طائف میں گئے, حدیبیہ میں گئے, حنین میں گئے. یہ وہ سارے غزوے ہیں جس میں انہوں نے شرکت کی. اور تبوک سب سے اہم ترین معرکہ, ادھر سے قحط پڑا ہوا ہے, 7 کھجوریں تیار ہیں کہ جس کے اوپر سارے سال کی معیشت کا انحصار ہے. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے بھی آؤ, ساز و سامان بھی لے کے آؤ. تو کسی نے یہ نہیں کہا حضور تھوڑے مہینے ٹھہر جائیں, یہ کھجور تو پک لے. اور اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آئے, اور صرف آئے نہیں بلکہ اپنا ساز و سامان بھی لائے. کھجوروں کو چھوڑ دیا, کہا یہ ظاہری اسباب ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے تو اللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں 10,000 کا جب لشکر فتح مکہ کے لیے حج کے لیے گیا, فتح مکہ کے لیے گیا تو یہ اس لشکر میں بھی شامل تھے. اچھا. مکہ کو فتح کیا, وہاں آوازیں بلند ہو رہی تھی الیوم یوم الملحمہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم الرحمہ لا تثریب علیکم اليوم. وہاں آپ نے معافی عطا فرمائی. اس غزوہ میں بھی شامل, اس میں بھی یہ شامل تھے. پھر تبوک میں بھی شامل تھے. اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو اس حج میں بھی شامل تھے. سبحان اللہ. یہ سارے اعزازات, بہت کم صحابہ کرام ہیں جن کو سارے اعزازات ملے کہ بدر سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. ان سالاروں میں سے ایک سپہ سالار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی نعمت بھی عطا فرمائی. اور جب آپ نے اعلان فرمایا نا کہ میں نے حج کرنا ہے, اور یہ اعلان حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سال میں جب حج فرض ہوا وہاں کر دیا, لوگ 1 سال پہلے سے تیار ہو گئے. کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو حج کے سے پیچھے رہنا چاہتا ہو, اس کو پتا تھا یہ اعزاز پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عاریہ سے کہا آپ رہنے دیں, آپ اگلے سال چلے جائیں. کہا نہ میں جاؤں گی, پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ حج کرنے کے لیے ملتا. تو یہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت ہے کہ کسی بھی جگہ پہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے پیچھے نہیں کیا, ہر جگہ اپنی جان کا نذرانہ لے کے حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنی جان کو قربان کیا ہے. حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہر بصرہ کو آپ نے ظاہر بصرہ ایک روایتی ملتی ہے, تو بحیثیت گورنر جو آپ کا کردار اور خاص طور پہ وہ جو عمارت سے دوری کا جو تصور ہے وہ جو آپ نے پیش کیا, اس کی وجوہات کیا تھیں, فرمائیے ذرا. اچھا جنید صاحب بہت شکریہ جی. حضرت عتبہ بن غزوان کی شخصیت کی مختلف جہات پہ گفتگو ہوئی,
اور ان کا کردار کیا تھا، جہاد کے اندر کیا کردار تھا، ہجرتوں میں کیا کردار تھا، وہ ساری ایک ان کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان کی شخصیت کو جب ہم جنید صاحب دیکھتے ہیں تو ایک بڑا ڈومیننٹ پہلو ان کی شخصیت میں دنیا سے دوری ہے، زہد ہے۔ سارے صحابہ کرام دنیا سے دور تھے، دنیا کے اندر ان کی انوالومنٹ نہیں تھی، لیکن کچھ صحابہ میں کچھ خصائص بہت غالب ہوتے ہیں۔ واہ! یعنی پھر وہ صحابہ جو ہیں ان خصائص کے حوالے سے ایک نمائندہ شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب ہم حضرت عتبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں زہد کا پہلو بہت غالب ہے۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی بصرہ آباد ہوا 14 ہجری میں تو حضرت عمر فاروق نے آپ کو وہاں بھیجا خطیب کے طور پہ، یعنی جب ابتدائی ذمہ داریاں دے کے بھیجا تو وہاں پہ جو بڑی جامع مسجد تعمیر کی گئی تھی اس میں سب سے پہلے خطبہ بھی آپ نے دیا تھا۔ اچھا، اس خطبے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں آپ نے گورنری سے دوری کیوں اختیار کی، یعنی وہ خطبہ اس چیز کا جواب دے دیتا ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ نے جاتے ہی جس انداز سے خطاب فرمایا اہل بصرہ سے، وہ خطاب کیا تھا؟ وہ خطاب دنیا کی بے ثباتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کی مشکلات تھیں، وہ شاید یہ یہاں ڈسکس بھی ہوا ہے، یہ سارا ایک منظرنامہ تھا۔ یہ منظرنامہ خود حضرت عتبہ کی اپنی شخصیت کی افتاد جو ہے اس کا بھی ایک مظہر تھا کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی تھی۔ تو 6 ماہ تک آپ نے گورنری کو نبھایا، 6 ماہ تک گورنری کی ذمہ داریاں ادا کی، لیکن جس طرح کی آپ کی طبیعت تھی اب اس دنیا داری کے اندر ان ذمہ داریوں کو اس انداز سے آگے لے کے چلنا وہ آپ کی طبیعت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ لہٰذا آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں ذمہ داری کو چھوڑ دوں۔ اب آپ نے اس ذمہ داری کو جب چھوڑا تو اس وقت بھی آپ نے جاتے ہوئے بھی اہل بصرہ سے ایک خطاب فرمایا، اس میں بھی یہی خطاب کیا کہ یہ جو دنیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور دنیا میں انوالو ہونے کی کیا حقیقت ہے اور اس کے مصائب کیا ہیں، اس کے عیب کیا ہیں، اس کے نقائص کیا ہیں۔ تو میں جو ہے اپنی طبیعت کے تحت آپ اس ذمہ داری سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ اب دیکھیں جس وقت آپ نے گورنری کو چھوڑ تو بڑے بڑے لوگوں نے، جس میں حضرت حسن بصری جیسی شخصیت شامل ہیں، انہوں نے اس کو تعصب کے انداز سے دیکھا کہ اتنا بڑا جو ایک صاحب عمل حکمران تھا وہ ہم سے جا رہا ہے۔ اور آپ اپنی جگہ پہ آپ نے امام بھی مقرر کیا اور اپنی جگہ پہ آپ نے ایک نئے گورنر کا جو ہے تقرری بھی فرمائی، اور آپ پھر گورنری چھوڑ کے واپس تشریف لے آئے۔ جب مکہ المکرمہ پہنچے، حج کا موقع تھا، حضرت عمر فاروق سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اچھا، لیکن آپ کی طبیعت نہیں تھی ان ذمہ داریوں کو کنٹینیو کرنے کی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ ایسی سبیل پیدا ہو کہ میں ان ذمہ داریوں سے بچ جاؤں۔ جب آپ دوبارہ واپس روانہ ہوئے تو اونٹ پہ آپ سوار تھے، راستے میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی کہ آپ اونٹ سے گر پڑے، زخمی ہوئے، اور اسی جو بیماری تھی، انہی زخموں کی جو شدت تھی، اس میں آپ کا انتقال ہوا۔ یعنی بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب کہ جو ایک تقویٰ کا ایک غالب پہلو تھا، دنیا سے دوری کا غالب پہلو تھا، اس نے آپ کو دنیا کے معاملات سے اور حکومت کے معاملات سے اور حکمرانی کے معاملات سے دور رکھا، اور آپ اپنے آپ کو اس کے اندر آگے آپ نے کنٹینیو نہیں کیا، ان ذمہ داریوں کو آپ نے کنٹینیو نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے اپنے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں آج ظاہر ہے یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی بڑی لیکنگ ہے صاحب اس حوالے سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب کہ اگر ہم کرسی پہ ہیں تو ہمارا کردار جو ہے وہ اور ہے، اور جو میدان جہاد میں اترے ہوئے ان کا کردار اپنی جگہ ہے۔ وہاں تو سارے کردار، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے، کہ سارے کردار جو ہیں وہ ایک ہی شخصیت کے اندر مجتمع ہوتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو ایک آپ کی پوری زندگی کا اگر میں کرکس نکالوں تو وہ جو مجاہدانہ کردار ہے آپ کا، ویری فرسٹ ڈے فرسٹ سے لے کے اور آخر تک، یعنی ابو اللہ کے جو ہے علاقہ فتح کرنے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اپنا اس علاقے کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے، اس کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جو آپ کے اندر ایک جذبہ شوق جہاد تھا، شوق شہادت تھا، بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کی شخصیات کے اندر ایک ہمہ جہتی ہمیں نظر آتی ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں وہ ایسی شخصیات بنی تھیں، وہ دین میں بھی رہنما تھے، دنیا میں بھی رہنما تھے، ایوان اقتدار میں بھی رہنما تھے، میدان جنگ میں بھی رہنما تھے۔ یعنی کون سا زندگی کا شعبہ ہے جہاں پر ہمیں ان کی رہنمائی وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ لیکن ایک چیز جو ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا طلبی ہے، وہ آخرت ہے،
واہ. یعنی اگر وہ ایوان اقتدار میں بھی جا رہے ہیں تو اس کے اوپر ڈومینیٹ جو چیز ان کی ہے کہ وہ ایوان اقتدار میں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ خود کتنا عمل کر رہے ہیں اور رعایا سے کتنا عمل کروا رہے ہیں. کیا کہنا. یہ جو چیز ہے یہ جب سامنے آتی ہے تو پھر دنیا اقتدار کی کشش یہ آٹومیٹیکلی یہ چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اچھا حضرت عتبہ بن غزوان کی شخصیت میں یہ پہلو بہت ڈومیننٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر جو دنیا سے دوری اور جو زہد ہے اس نے آخرت کی طلب، اللہ اور اس کے رسول کی طلب اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے فدا کاری اور اپنی جان کو نچھاور کر دینا، قربان کر دینا، اس کا جذبہ ہی اتنے عروج پہ چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر غزوے میں آپ کی شمولیت ہے. یعنی غزوہ بدر اور اس سے پہلے ہونے والی مہمات سے لے کے یعنی جب آپ نے ہجرت کی، جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، اس کے بعد غزوہ تبوک اینڈ تک آپ دیکھتے چلے جائیں آپ کو حضرت عتبہ ہر غزوے کے اندر نظر آئیں گے. اور اچھا صرف شرکت نہیں ہے، ماہرانہ شرکت ہے. آپ ماہر تیغ زن تھے، ماہر تیر انداز تھے، آپ کا نشانہ بڑا پختہ تھا اور میدان جنگ میں کس طرح سے دشمنوں سے نپٹنا ہے یہ چیز اس کے اوپر آپ کو پوری گرفت حاصل تھی. یعنی فنون حرب کے اوپر آپ کی پوری ایک کمانڈ تھی. اس پوری مہارت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے تھے میدان جنگ کے اندر اور ایک بڑا پازیٹیو کردار جو ہے کنٹریبیوشن کے ساتھ آپ کی شرکت ہے. اچھا اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک کے بعد بھی یہ چیز کنٹینیو رہی. جو خلفائے راشدین ہیں ان کا آپ کی صلاحیتوں پر، آپ کے جذبہ جہاد پر اور آپ کے عسکری قائد ہونے پر اعتماد جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہا. جس مہم کی طرف آپ نے اشارہ کیا بندرگاہ اللہ کا جو فتح کا معاملہ ہے اس کی طرف جب حضرت عمر فاروق نے آپ کو بھیجا تو جو ہدایات دے کے بھیجیں وہ کمال ہدایات ہیں. یعنی آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو جذبہ جہاد ہے ہمیں اس کے اوپر ایک اعتماد ہے، اس کے ذریعے آپ اس مہم کو آگے لے کے چلیں گے اور اس چیز کو آگے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. جب آپ وہاں پہنچیں تو سب سے پہلے اپنے مخاطبین کو دنیا کی حقیقت سے آشنا کریں، اہل عجم کو اسلام کی طرف بلائیں. جو آپ کی دعوت قبول کر لیں، جو اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیں وہ امان میں ہیں. اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر آپ نے اس طرح سے اپنی مہم کو آگے بڑھانا ہے. اچھا پھر آپ نے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق نے لکھا کہ میں نے اولا ابن الخضرمی کو لکھ دیا ہے کہ وہ اپنے لشکر میں سے جو اہل لوگ ہیں ان کو آپ کے سپورٹ کریں اور جو اہل لوگ وہ آپ کے سپورٹ کریں ان کو اپنا مشیر بنائیں ان کی مشاورت سے. کیوں کہ وہ لوکل لوگ ہیں، وہ حالات کو سمجھتے ہیں، وہ پراپر آپ کو گائیڈنس دیں گے، پراپر آپ کو رہنمائی دیں گے تاکہ آپ ایک جامعیت کے ساتھ، ایک مہارت کے ساتھ اس مہم کو سر کر کے واپس یعنی صرف مجاہد نہ تھے بلکہ ایک اسٹریٹجی میکر بھی تھے آپ. یعنی جیسے ہم نے عرض کیا کہ وہ میدان جنگ کے بھی عسکری قائد تھے. تو قائد تو وہی بنے گا جو اپنی مہارت کو بھی سمجھتا رکھتا ہو اور اس مہارت کو استعمال کرنے کے مواقع سے بھی آگاہ ہو کہ کس طرح سے اس نے اپنی مہارت کو استعمال کر کے نتائج تک پہنچنا اور فتح کو یقینی بنانا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کا عطا فرمائے. ناظرین کرام کتاب الشفا آپ کو بتلاتے ہیں اگر کوئی شخص نیا کاروبار شروع کر رہا ہو تو 21 دن تک بلا مبالغہ یعنی بلا ناغہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 313 بار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ کاروبار میں یقینی کامیابی ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا ورنہ دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا. اللہ اللہ شان و عظمت عتبہ بن غزوان کی، اللہ اللہ شان و عظمت عتبہ بن غزوان کی، اللہ اللہ شان و عظمت عتبہ بن غزوان کی، حصہ ہے ہر ایک کرامت عتبہ بن غزوان کی، اللہ اللہ شان و عظمت عتبہ بن غزوان کی. اور سابقون الاولون میں ہوا ان کا شمار، سابقون الاولون میں ہوا ان کا شمار، خاص ہے یہ بھی سعادت عتبہ بن غزوان کی،
اللہ اللہ شان و عظمت عتبہ بن غزوان کی، اللہ 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 شان و عظمت عتبہ بن غزوان کی۔ اور فقر و زہد و تقوی میں اعلیٰ مقام ان کو ملا، فقر و زہد و تقوی میں اعلیٰ مقام ان کو ملا، تھی خدا سے خاص قربت، تھی خدا سے خاص قربت عتبہ بن غزوان کی، اللہ اللہ شان و عظمت عتبہ بن غزوان کی۔ اور ساجدہ کا کہ بجانو دل فدائی آپ تھے، ساجدہ کا کہ بجانو دل فدائی آپ تھے، کیا بیاں ہو شان رفعت، کیا بیاں ہو شان رفعت عتبہ بن غزوان کی، اللہ اللہ شان و عظمت عتبہ بن غزوان کی، اللہ 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 شان و عظمت عتبہ بن غزوان کی،